السلام علیکم۔ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار اگر آ بھی جائے تو آخر اس سے خطرہ کیوں ہے اسرائیل اور امریکہ کو؟ امریکہ تو پتہ نہیں کتنی دور بیٹھا ہوا ہے۔ اسرائیل کے ساتھ اگر کوئی مسئلہ ہے بھی تو وہ کیا ہے؟ آخر اسرائیل کیوں یہ افورڈ نہیں کرتا کہ ایران کے پاس کسی بھی قسم کی جوہری ہتھیار آ جائے؟ اس کی بہت ساری وجوہات میں سے جو میرے ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ شاید ان کو پتہ ہے کہ ایران کے اندر جو لوگ رہتے ہیں ان کی اتنی غیرت تو زندہ ہے کہ اگر ان کو کبھی وہ استعمال کرنے کی ضرورت پڑے تو وہ کر لیں، کیونکہ ہمارے لیڈر تو جا کے اٹھ کے وہاں پہ ان کی گودیوں میں جا کے بیٹھ رہے ہیں، ان کو نوبیل پیس پرائز کے لیے نومینیٹ کر رہے ہیں۔ آپ اندازہ کریں، ٹھیک، ایک ملک جو ایک دوسرے ملک کے سربراہ کو اٹھا کے لے کے آ گیا اور وہ لگاتار جینوسائیڈ کو سپورٹ کر رہا ہے اور وہ اسرائیل کو فنڈنگ پہ فنڈنگ دے رہا ہے، بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز وہ اسرائیل کو دے چکا ہے، اور سٹل ہمارے ملک کے جو لیڈرز ہیں، میں ان کا نام کیوں لوں، آپ سب ان کو بہتر جانتے ہیں، ہمارے وزیر اعظم صاحب، وہ وہاں پہ جا کے ان کی گودیوں میں بیٹھ کے ان کو بتا رہے ہیں کہ سر آپ جو ہیں وہ آپ نے بڑا کمال کا کام کیا، آپ پیس لے کے آ رہے ہیں، اور جب کہ ہمارے ہی اپنے ملک کے اندر انہوں کے ہی جو ایمبیسیز ہیں ان کے لوگ وہ ہمارے لوگوں کے، ہمارے اپنے ملک کے لوگوں کو شہید کر رہے ہیں۔ تو سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ایران کے اوپر یہ جتنے بھی حملے ہیں وہ بے شک ان کی جوہری طاقت اور ان کے جو نیوکلیئر پروگرام کو تباہ کرنے کے لیے تو ہیں، لیکن یہ سلسلہ اگر تو ایران پہ رکنا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، کیونکہ ہم تو پاکستانی ہیں، لیکن ہمارے لیڈرز کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ایران کے اندر مسلمان نہیں رہتے؟ جو یہود و نصارہ کو اللہ تعالیٰ نے ہمارا دائمی دشمن بنا کے بھیجا ہوا اس دنیا میں، اس چیز کا کیا، ہم وہ اس کے بارے میں کیوں نہیں سوچ رہے؟ اور اگر اسی طرح میں بات کروں ہمارے دوسرے عرب ممالک کی، تو وہاں پہ کیا حال چل رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ امریکہ کی بیسز سعودیہ میں ہیں، امریکہ کی بیسز قطر میں ہیں، امریکہ کی بیسز UAE کے اندر ہیں، دبئی اور عجمان اور پتہ نہیں کہاں کہاں پہ، قطر کے اندر امریکہ کی بیسز ہیں، اور ان کی کوئی بھی کسی بھی اسٹیٹ میڈیا نے ایک دفعہ بھی امریکہ کے جو حملے ہیں اس کو کنڈیم نہیں کیا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو چھوٹے ہوتے جن کے بارے میں ہم سنتے ہوتے تھے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کے قریب رکھا ہے نا، وہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں، اور میں ان کی خوش نصیبی پہ حیران ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے لوگوں کو وہاں پہ رکھا ہوا ہے۔ تو سر پتہ یہ چلتا ہے کہ کعبے کے قریب رہنے سے آپ پاک صاف نہیں ہو جاتے، کم کارڈیشنز بلانے سے اور باقی پوپ سٹارز بلانے سے، امریکہ کے بڑے بڑے پوپ سٹارز بلانے سے، WWE چیمپئن شپس وہاں پہ کروانے سے، یہ آپ مسلمان ہونے کا کون سا ثبوت دے رہے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے جیکٹ سسٹم نکالا تھا، ٹھیک ہے جی، کہ جی آپ جہاد کریں، یہ جہاد ہے آپ کا اپنے لیے؟ سونے کی گاڑیاں، سونے کے موبائلز، سونے کے ٹوائلٹس، پتہ نہیں کیا کیا سونے کا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر کر دی۔ یہ وہ غیرت مند عرب تھے کہ جن پہ اللہ تعالیٰ نے ترس کھا کے ان کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، نہیں تو قسم خدا کی یہ وہی عرب ہے جو بدو ہوا کرتے تھے، یہ چرانے بکرے چرانے کے علاوہ، بھیڑ بکریاں چرانے کے علاوہ ان کے پاس اور کام کوئی نہیں تھا، ان کو کوئی بندہ نہیں تھا سمجھتا ہوتا۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرور دو عالم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ آگے کرم کیا، ان کی کوئی قسمت جگا دی اور ان کو یہ شرف دیا کہ وہ ان میں سے تھے، نہیں تو ان کے آپ حال دیکھیں۔ یہ اپنی اصلیت اب دکھا رہے ہیں نا، جب ان کے پاس آئل منی ہے جتنی بھی ہے، ٹھیک ہے، پوری دنیا کو یہ کیا نہیں کر سکتے، جن کا ان کے پاس تیل ہے، جتنا یہ کنٹرول کر سکتے ہیں ان چیزوں کو، یہ ویسٹ کو کنٹرول کر سکتے ہیں اپنی آئل پروڈکشن کے سر پہ، لیکن ماشاءاللہ غیرت ہو تو پھر اور ہمیں ان کے سبق پڑھائے جاتے تھے کہ جی وہ تو بڑے بندہ، ہم تو چاہتے ہیں کہ جو بھی ہو وہ کعبے کے قریب ہو، کعبے کے قریب زندہ اور مردہ ہونے سے سر جی کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کے اندر غیرت ہونا تو آپ دنیا کے تیسرے کونے میں بھی غیرت مند کہلائے جا سکتے ہیں۔ شکریہ۔